حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی شان نہیں ہے زیادہ ہنسے، ہماری تو عادت ہو چکی ہے کسی کو جناب بے عزت کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے جناب سچی بات جھوٹی بات سب کر دیتے ہیں۔ اللہ کہ یہ غلط ہے، اسلام سنجیدہ مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو سنجیدگی سکھاتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت جو فرمائی وہ کیا ہے؟ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہاں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنی موت کو یاد کرے، موت کو۔ بھائی موت پر ایمان تو سب کا ہے کہ نہیں بھائی؟ آج یہ جو ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں جناب سارے زندگی زندہ رہنے کے لیے، ملازمت کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ہر کام ہمارا اسی نیت سے ہوتا ہے کہ بھئی میں زندہ رہوں گا۔ مرنے کو ہم سب مسلمان بھول گئے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جب مرنا، اگر موت کے تذکرے ہوں گے نا جی، کسی کی مجال نہیں نماز چھوڑ دے، کسی کی مجال نہیں ہے جناب چوری کرے، کسی کی مجال نہیں دھوکہ دے، کسی کی مجال نہیں ملاوٹ کرے۔ آج ہمارے بازاروں میں ملاوٹ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے جیب کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو جناب ننگا کر دیتے ہیں۔ پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی نا، مرنا بھول گئے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا یار تجھے مرنا یاد نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جس شخص کو مرنا یاد ہونا جی، وہ اس طرح کے کام کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی زیادہ نہ ہنسو، کیوں؟ دل مردہ ہو جائے گا۔ آخرت کو یاد کرنے سے یاد رکھیں دل بیدار رہتا ہے۔ آگے خطرہ ہونا جی، آگے خطرہ ہو تو بندہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے، کان بھی کھلے رکھتا ہے، بھئی اعصاب بھی مضبوط رکھتا ہے، آگے خطرہ ہے۔ آخرت بندے کو یاد ہونا جی، وہ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتا، کان بھی کھلے رکھتا ہے، ناک بھی کھلا رکھتا ہے، زبان بھی کھلی رکھتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، دل بیدار رہتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آج ہم سب نشے کے اندر مست ہیں، بھئی نشے کے اندر مست ہیں، کوئی پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، آخرت کو یاد کرو تاکہ تمہارا دل بیدار رہے۔ دل بیدار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو علماء کرام نے فرمائی۔ سب سے پہلی چیز دل کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بھئی قرآن کی تلاوت مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہمیں قرآن تو پہلی بات ہے پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر ہمیں پڑھنا آتا ہے تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا تھا۔ آج مجھے بتاؤ نا، اتنے لوگ یہاں پر ہیں روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ روزانہ ناشتہ کرتے ہیں جی، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں جی، رات کا کھانا کھاتے ہیں جی، بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں جی، ان کی خواہشات پورے کرتے ہیں جی، بیوی کے نخرے پورے کرتے ہیں جی، کاروبار کرتے ہیں جی، ملازمت کرتے ہیں جی، قرآن پڑھتے ہیں نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار میں بھی ترقی ہو جائے، ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے، ہماری بیوی بھی ہماری فرما بردار ہو جائے، ہمارے بچے بھی نیک اور صالح ہو جائیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہنے کو سارے مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے، پڑھنا ہی نہیں آتا، کیسے پڑھیں گے بھائی؟ بدقسمتی ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ نہ کبھی ہمارے ماں باپ نے سوچا ہے کہ اولاد کو ہم قرآن پڑھا دیں، اور نہ ہم اپنی اولاد کو آگے پڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں، سونے پر سہاگا۔ تو قرآن پڑھو بھائی، قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن روز پڑھو، وقت طے کریں، دن طے کریں، اور مقدار طے کریں، جگہ طے کریں۔ کون سے وقت میں قرآن پڑھیں گے، دن کے کون سے حصے میں پڑھیں گے، کون سے وقت میں پڑھیں گے، کون سی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، اور کتنا پڑھیں گے، یہ طے کریں، پھر قرآن پڑھیں، دیکھیں یہ قرآن برکت دے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نے ترقی کیوں کی ہے؟ دنیا ان کا لوہا کیوں مانتی تھی؟ آج تک دنیا ان کو کیوں یاد کرتی ہے؟ قیامت تک ان کا ڈنکا کیوں بجتا رہے گا بھائی؟ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی حفاظت کر کے دکھایا ہے۔ حضور نبی علیہ وسلم کے احکامات میں سے حکم یہ کہ قرآن کو پڑھو، انہوں نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ قرآن کے ساتھ بھائی محبت کر کے دکھایا ہے، انہوں نے محبت کر کے دکھایا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کرنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ عشق کرنا۔ قرآن کے ساتھ قرآن کہتا ہے میرے ساتھ عشق کرو،
میرے ساتھ محبت کرو. جس سے محبت کی جاتی ہے نا جی اس کی ایچی بیچی کا پتہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے انگ انگ کا پتہ ہوتا ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہر پیچ و خم کا پتہ ہوتا ہے. تو قرآن کے ساتھ محبت جب کی جائے گی تو قرآن کی گہرائی کا بھی پتہ چلے گا, قرآن کی مٹھاس کا بھی پتہ چلے گا, قرآن کی بلندی کا بھی پتہ چلے گا, قرآن کی شیرینی کا بھی پتہ چلے گا, قرآن کی خوبصورتی کا بھی پتہ چلے گا, قرآن کی تاثیر کا بھی پتہ چلے گا. یہ ساری چیزیں آج ہمارے نظروں کے سامنے اوجھل ہیں, گم ہیں. وجہ کیا ہے کہ بھائی ہم تو یا قرآن پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سرسری پڑھتے ہیں, عشق نہیں ہے قرآن کے ساتھ, محبت نہیں. عشق صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے قرآن کے ساتھ. ہاں, ایک جنگ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی پہاڑ کے اوپر کہ تم نے چوکیداری کرنی ہے, باقی سارے سو جائیں گے. باقی سارے سو گئے, صحابہ اکرام دونوں جاگ رہے تھے. ان میں سے دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایک سو جاتا ہے دوسرا جاگ جاتا ہے, آدھی رات دوسرا جاگ جائے گا پہلا سو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک سو گیا جناب, دوسرا جناب جاگ رہا تھا. اس نے سوچا یار فالتو بیٹھا ہوں, ہماری طرح تو تھا نہیں کہ جناب موبائل کے اندر مصروف ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, شوہر بھی ہوتے ہیں, کسی کا منہ ادھر, کسی کا منہ ادھر, کسی کا منہ ادھر, کسی کا منہ ادھر, کوئی شمال کی طرف, کوئی جنوب کی طرف, کوئی مغرب کی طرف, کوئی مشرق کی طرف, کوئی اوپر تو کوئی نیچے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا ایک جگہ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ موبائل زندہ باد, موبائل زندہ باد. تو اس صحابی نے کہا کہ بھائی فالتو بیٹھا ہوا ہوں, کیوں نہ قرآن پڑھ لوں. اس نے جناب 2 رکعت نفل کی نیت کی اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و مستی کی باتیں شروع ہو گئیں صحابی کی. سورۃ الکہف کی تلاوت ہے, پہاڑ کی چوٹی ہے, اندھیری رات ہے, پہرہ داری کر رہا ہے, نماز کا ماحول ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. کیا سما ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اتنے میں پیچھے سے دشمن آ گیا. دشمن نے دیکھا دور سے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے جناب تیر چلا دیا. وہ تیر لگا صحابی کی کمر پر. تلاوت پھر جاری ہے, نماز پھر جاری ہے. دوسرا تیر چلایا, تیسرا تیر چلایا, چوتھا تیر چلایا. خون زیادہ بہنے لگا, جسم جواب دینے لگا, سستی زیادہ ہونے لگی. فوراً تلاوت ختم کی, سلام پھیرا, صحابی کو جگا دیا. صحابی نے جناب سب کو جگا دیا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو تیر لگا تھا تو آپ نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا, میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اس سورۃ الکہف کی تلاوت کو چھوڑ دوں, نماز توڑ دوں. کسی طریقے سے اس کو پورا کیا اور آپ کو جگایا. تو یہ ہے بھائی قرآن سے محبت. دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سے محبت ہونی چاہیے. دوسری چیز تہجد کی پابندی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے بھائی؟ تہجد کی پابندی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے. تیسری چیز کیا ہے؟ مسکین اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. محلے میں کوئی مسکین ہے, رشتہ داری میں کوئی مسکین ہے, برادری میں کوئی مسکین ہے, کوئی یتیم ہے, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو, اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کی غمی خوشی کے اندر شریک ہو جاؤ. یہ دلوں کو زندہ کرنے والے اعمال میں بتا رہا ہوں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. یہ وہ اعمال ہے جس سے دل زندہ ہوتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.